تو روایات کا ایک فارمیٹ تھا، یہ آپ پوری حدیث کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ اس زمانے میں یہ تھا کہ ایک آدمی نے جو کچھ لوگوں سے سنا اس کو پورا چلو جی یاد کر لیا یا نوٹ کر لیا کہ جناب اتنی بات ہے، مختصر سی آپ کر لیں کہ ہاف پیپر کی یا اس سے بھی کم، اتنا ہی بس لکھ لیا یا چلو یاد کر لیا، اتنی بات تھی۔ سابق انبیاء کرام علیہ السلام کی ہسٹری کے لیے بائبل تھی اور پھر اسرائیلیوں کی روایات بھی تھی۔ تو اس کے لیے تو پھر یہ ہوا صحابہ کرام نے پوچھا کہ جی ان کا کیا کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی اگر تو وہ قرآن کے اگینسٹ ہے پھر تو ریجیکٹ کریں کہ یہ ان کی روایت غلط ہے، کوئی جعلی بات ہے، اور اگر اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہ چیز کلیئر ہو تو چلو پھر آپ انہیں اگنور کر دیں اسے اس معاملے۔ تو دور جاہلیت کی تاریخ، یعنی اب یہ دور جاہلیت وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہسٹری کیسے تھی، آپ کو میں پوری ڈیٹیلز اس زمانے میں لیکچر میں عرض کر چکا۔ علم الانساب، یعنی جی ہماری ہسٹری میں کون بڑے مشہور لوگ گزرے ہمارے قبیلے کے اور انہوں نے کیا کیا کارنامے کیے، تو اس طرح سے وہ بنتا تھا سلسلہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے بڑے اسپیشلسٹ تھے۔ تو وہی پھر علم آگے آگے اگلی نسلوں میں آیا، آہستہ آہستہ پھر وہ بکس میں بھی پہنچ گیا۔ اب غیر عرب اقوام کی ہسٹری کو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اہتمام کیا تھا کہ انہوں نے دیگر ایرانی اسکالرز کی کتابیں وہ لیں اور ان کو پھر ٹرانسلیٹ عربی میں کیا۔ اچھا، کچھ بکس یہ آپ کو ہسٹری پہ بڑی مشہور آپ کو ملیں گی بعد میں۔ فردوسی بڑے اسکالر ہیں، 410 ہجری کی شاہ نامہ۔ شاہ نامہ بیسیکلی کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ایران کی ہسٹری کو پوری ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے۔ ابو ریحان البیرونی یہ وہ اسکالر ہیں کتاب الہند والے، 439 ہجری، یہ افغانستان کے تھے اور انہوں نے انڈیا کی پوری ہسٹری لکھی تھی اس زمانے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی پہ کئی اسکالرز نے شروع سے ہی میں نے عرض کیا تھا کہ اب یہ تابعین تھے کہ زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عروہ 97 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری لکھ دی تھی انہوں نے۔ عبان بن عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابان تھے، تو 105 ہجری میں وہ فوت ہوئے، انہوں نے بھی یہی سیرت نبوی لکھ دی تھی۔ پھر مزید اگلی نسلوں میں وہب بن منبع، ابن شہاب زہری، موسیٰ بن عقبہ، سلمان التمیمی، مجالد بن سعید، محمد بن اسحاق، یا دوسری صدی کے اسکالرز ہیں اور انہوں نے بکس لکھی۔ اچھا، یہ میں عرض کر دوں کہ سیرت نبوی میں جو کچھ ان حضرات نے جو کچھ بھی لکھا ہے اس میں ضروری نہیں 100% صحیح ہو، بہت ساری جعلی روایتیں بھی ایڈ ہو گئی انفارچونیٹلی، پتہ نہیں کس نے کیا۔ تو بہرحال یہ اس میں آپ کو ریسرچ جب آپ کریں تو یہ چیک کر لیجئے گا۔ پھر علم مغازی کی کتابیں، مغازی یہ کہ یہ فلاں جو جنگ ہوئی تو اس میں یہ واقعات ہوئے، اس طرح کی بکس لکھی گئی۔ اگلی صدیوں میں سفر نامے ایک یہ بڑی اہم چیز رہی کہ مختلف، یعنی ایک آدمی ایک اسکالر نے دوسرے ملک میں گئے ہیں تو وہاں پہ جو کچھ اگر سفر نامہ لکھ دیا تو وہ بھی ایک ہسٹری کا حصہ بن گیا، کہ وہی سے آپ کو پتا چلے گا نا اس ٹائم میں یہاں پہ یہ تھا۔ جیسے اب ابن بطوطہ نے تو کئی ممالک کا سفر کیا، 20-25 سال تک انہوں نے، تو ایک ایک ملک کی آپ کو ہسٹری مل جائے گی، لیکن اس کا ٹائم ہے 1300 آنورڈ کی جو ہسٹری ہے آپ کو مل جائے گی۔ تب یہ تھا انڈیا میں، تب یہ تھا، یعنی آپ عیسوی ہجری کیلنڈر میں گئے تو اراؤنڈ 700 ہجری کے آس پاس کا ٹائم۔ اب علم حدیث میں آپ پہلے پڑھ چکے کہ بہت ڈیٹیل سے یہ ایک اہم کام ہوا کہ جو جعلی روایات کی جانچ پڑتال کو ریسرچ یہ محدثین نے کیا، اور انہوں نے ایک ایک چیز کو ری چیک کرنے کے لیے کہ جناب کون سی بات جو ہسٹری میں آ رہی ہے یہ ریلائبل ہے کہ نہیں ہے، تو وہ انہوں نے کی۔ تو یہ آپ نے یاد ہوگا کہ پچھلے حدیث کے اندر ہم نے یہ کیا تھا کہ کیا کیا چیزیں وہ چیک کرتے ہیں، یعنی یہ چیک کرتے ہیں کہ غیر مخلص افراد کی جعلی حدیث کہ جو اسلام کا حلیہ بگاڑنا چاہتے ہو،
تو اس ٹائپ کا اگر بندہ مل جائے تو اس سے ریجیکٹ کریں گے، نہیں جی آپ کی بات کو ہم اپنی بک میں ہم ایڈ نہیں کرتے۔ کوئی سیاسی پروپیگنڈا ہوا تو اس سے لوگوں نے جعلی روایات یاد کی، وہ مطلب وہ ایک پروپیگنڈا ہی تھا اور وہ لوگوں کو جھوٹ کر کے پہنچا دیا۔ فرقہ واریت کی بیس پہ کچھ کر دی حرکتیں، کچھ نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کر دیا۔ دنیا پرستی کے لیے اب جیسے میں نے وہی ایک مثال دی تھی بڑی دلچسپ، کہ ایک صاحب وہ مٹھائی بیچتے تھے تو اب اپنی سیل بڑھانے کے لیے انہوں نے ایک وہ حدیث ایجاد کر لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مٹھائی بہت پسند تھی، تو وہ اس کی سیل بڑھ گئی۔ تو اس طرح کی حرکتیں لوگوں نے کی، جعلی روایتیں بنائیں۔ نامعقول افراد کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ایک تبلیغی مشن کے طور پر کہ جناب نیکیوں کے لیے نئی نئی حدیثیں وہ ایجاد کر کر کے اپنی طرف سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کر دی یا کسی صحابی کے نام پہ کر دی۔ تو یہ ایک مطلب نیت شاید ان کی درست ہو لیکن حرکت غلط تھی۔ تو میں نے اس زمانے میں آپ کو ورز کیا تھا کہ امام مسلم جو سب سے بڑے اسپیشلسٹ حدیث ریسرچ کے، تو انہوں نے بتایا کہ جھوٹی حدیث ان کی زبان سے نکل جاتی ہے اور یہ لوگ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے، کہ یہ حالت ہے ان کی۔ تو اس طرح کی بہت پروپیگنڈا تھا۔ تو پھر اب دیکھیے کہ اس طرح کی ریسرچ کے لیے کیا 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 گیا، یہ میں بہت ڈیٹیل سے عرض کر چکا تھا۔ تو اب اس کا بس جیسے ایک اوور ویو عرض کرتا ہوں کہ یہ چیک کرتے کہ جناب یہ قرآن مجید سنت اور عقل سے مطابق یہ روایت درست ہے کہ نہیں، یعنی حدیث قرآن اور دیگر حدیث سے میچ کر رہی ہے، اور کیا یہ کوئی لاجیکل یہ بات بھی ہے کہ نہیں۔ پھر سند کے ذریعے یہ دیکھنا کہ چین آف نیریٹرز کہ جن جن لوگوں نے یہ پوری بات بیان کی آج سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ بندے ریلائبل ہیں کہ نہیں، قابل اعتماد تھے کہ نہیں تھے، ان کے اپنے استاد سے وہ ملے تو کیا ان سے حدیث لے سکتے تھے کہ نہیں، یعنی پتہ چلا کبھی استاد سے ملے ہی نہیں تو پھر کہاں سے ملے گی انہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ریلائبل نہیں ہے بات۔ اس طرح پھر راوی کو یہ پورا کہ وہ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اس کو محفوظ کیا، نوٹ کیا، لکھا ہے، یا ان کی یادداشت اچھی تھی کہ نہیں تھی۔ اور پھر یہ بھی دیکھنا کہ وہ سیاسی پارٹی یا مذہبی فرقے سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، کوئی ایجنٹ ہیں کہ نہیں ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو چیک کرنا۔ تو چیک کرتے کرتے لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ انہوں نے یہ سارا کام یہ تو بہت اچھا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو تو چیک کر لیا، لیکن صحابہ کرام اور پھر اگلی نسلوں میں جو واقعات ہوئے اس پہ نہیں کیا۔ لیکن آپ کے لیے یہ اب جب آپ ہسٹری کی ریسرچ اب کرنا چاہیں گے تو اب یہ ہے کہ اگر تو واقعہ نارمل ہے تو چلو آپ ویسے ہی میں بھی اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہوگا، چلو صحیح ہے، لاجیکل لگا، صحیح ہے۔ اگر کوئی نامعقول چیز لگی تو پھر ہم وہی حدیث کے میتھڈ کے طریقے سے آپ یہ ریسرچ کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گی کہ ہسٹری کی یہ بات جعلی ہے اور یہ بالکل قابل معقول یہ چیز ہے۔ اب یہ علوم ہوتے ہوتے آخری بات اب ہم کرتے ہیں مسلمانوں کے ہاں جو ہوئی، یہ پراسرار علوم جس کو مسٹیریس آرٹس، ایک تو جادو ٹونا، یہودیوں میں قبالہ کا یہ ایک سلسلہ تھا اور انڈیا میں بھی تھا، تو مسلمانوں نے ان سے سیکھا۔ اب کن مسلمانوں نے سیکھا؟ کسی اسکالر نے نہیں سیکھا، بلکہ یہ جادو ٹونا عام طور پر ایسے لوگ کہ جو ایک محض دنیا پرستی کے طور پر یہ جناب سیکھنے لگے۔ علم العادات، تعویذ، یہ تعویذیں کی، اچھا آج بھی آپ کو ملتے ہیں کچھ ایسے بابا جی جو آپ کو تعویذ بنا کے دیتے ہیں، تو یہ تعویذ ہی کی ایک پکچر آپ کو میں کر کے دکھا رہا ہوں۔ یہ چیزیں کی علم النجوم، یہ وہی ہے جو ہم پیچھے کر لیے کہ جناب ستارہ ادھر سے ادھر آئے تو یہ ہوگا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اسے ریجیکٹ کیا تھا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا پھر ایک نیا علم اور ایجاد ہوا، علم جفر، اس کے اسکالر گزرے ہیں، ایک یہ زیدی فرقے کے اسکالر تھے ہارون بن سعید عجلی، ان کی کتاب الجفر یعنی مستقبل کے پیش گوئیاں، اور یہ دیکھیے کہ انہوں نے کی ورڈز کی طرح، یہ اصل میں یہ پکچر یہ ہے لیکن تعویذ بھی اسی طرح کی ہوتی ہے، تو ایسی انہوں نے نمبرز کے ذریعے وہ کر لیا ہے۔
یعنی کیوں تھا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ یہ علم اس طرح سے ایجاد ہوا تھا کہ جناب ہمارا پلان یہ ہے، تو پلان کے لیے ان نمبرز میں کرو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور نہیں پتہ چلے گا تو چلو ہم پھر کوئی بغاوت کرنی ہے ہم کریں، کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو بتانا ہو تو نمبرز کے ذریعے بتاؤ۔ ایک یہ علم بھی بنا اس میں۔ علم رمل یہ بھی ایک توہم پرستی کا ایک علم یہ بھی بنا، حساب کتاب کے ذریعے مستقبل کی پیش گوئیاں۔ اب یہ وہی ہے کہ جیسے 191881 ہے تو اس میں مستقبل میں کیا ہوگا، تو لگتا یہی ہے کہ یہ جفر کی طرح کا یہی رمل بھی تھا۔ تو اس میں اصل چیز یہ کوئی وہ نہیں ہوتی، بلکہ اپنے پلان وہ کر رہے ہوتے تھے، تو اپنی پلاننگ کے لیے نمبرز ایسے کر لیتے تھے کہ اچھا جی بغاوت کرنی ہے تو تب یہ کرنا، تو اس طرح نمبرز کے ذریعے انہوں نے وہ چلایا۔ توہم پرستی اور ضعیف الاعتقادی کا فروغ مسلمانوں میں ہوا، اور یہ 4 ہجری صدی تب جا کے یہ زیادہ پہلا، اتنا زیادہ پھر بھی نہیں آیا، لیکن کچھ لوگ بہرحال متاثر ہوئے ان چیزوں سے، اور جادو ٹونا تعویذ، اور یہ اس زمانے سے لے کے آج تک ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں توہم پرست اور وہ ان چیزوں پہ غور کرتے رہتے ہیں اور ان پہ وہ کرتے رہتے ہیں، چلو جی۔ لیکن دین میں تو واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا یہ سب توہم پرستی ہے اور یہ گناہ ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو جناب یہ اب ہماری بات مکمل ہوئی پوری۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لوگ فلسفہ اور علم الکلام پہ بات کریں گے، پھر مختلف علمی تحریکوں کی ہم سٹڈی کریں گے، جس میں تصوف، تحریک شیعہ، معتزلہ، فلسفہ کی تحریک، باطنی تحریک، پھر تحریک حنابلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، غزالی کا ایک فلسفیانہ تحریک، اسپین کا فلسفہ، یعنی مختلف فلسفے، ان کی ہم اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ کور کریں گے۔ اور پھر کیا مسلمانوں کے زوال کی وجہ اہل مذہب کی فکر کا غلبہ تھا یا اس توہم پرستی کی وجہ سے تھا، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں یہ بات کریں گے۔ تو ابھی آپ کے ذہن میں جو کوسچنز آپ نے سوشل سائنسز کو اور یہ فزکس کیمسٹری میں جو کچھ میں نے عرض کیا جو بھی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اس میں مجھے ای میل کر دیجئے، میں اس کا جواب دے سکتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ اگر ڈیٹیل سے پڑھنا چاہیں تو پھر میری اس بکس میں آپ پڑھ سکتے ہیں جو اس لنک پہ موجود ہے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔